اللہ کی ذات پر یقین رکھیے اور اللہ کی ذات سے خوش رہیے. اللہ ہر حال میں دینے والا ہے. وہ جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے. خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. صرف یہ معلوم ہے میاں بھائی میاں بھائی میاں بھائی میاں بھائی میاں بھائی, یہ معلوم ہے اس کو. واٹ از میاں بھائی؟ وہ میوزک لگا کے میاں بھائی کا گانا صرف سن سکتا ہے, اس کے آگے اسے نہیں پتا کہ اسلام کیا چیز ہے, ایمان کیا چیز ہے, اخلاق کیا چیز ہے. پوچھئے آج اگر کسی قوم کا اخلاق سب سے برا ہے, معاف کیجیے گا میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, تو وہ ہماری قوم کا اخلاق ہے. آج اگر آباش مکار لٹیرا قسم قسم کے گناہوں کا اگر کوئی عادی ہے تو وہ ہمارا نوجوان ہے, اور ہم یہ سوچ رہے ہیں ہمارے قوم کے بچے تو کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. وہ صبح میں ایک لے کے بھیج دیتے, شام کو آتا ہے بہت کچھ مار کے آ رہا ہے تیر. کیا کیا کر کے ہماری اولادیں آ رہی ہیں, ہمیں کوئی فکر نہیں, اور ہم کچھ نہیں دیکھ رہے. اور پھر ہماری اولادیں جو کھانے کو مانگ رہی ہے, جو پہننے کو مانگ رہی ہے, جو جیسا کر رہی ہے, ہم ماں باپ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیز ہمارے اولاد کی ترقی کا ذریعہ ہے, اس لیے ہماری اولاد یہ کر رہی ہے. ننگا پہن کے نکل جائے, چھوٹا پہن کے نکل جائے, ٹائٹ پہن کے نکل جائے, بالکل باریک پہن کے نکل جائے, جو کچھ کر کے نکل جائے, جیسے بھی نکل جائے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی ہے. ہماری اولاد پڑھی لکھی ہے اس لیے یہ کر رہی ہے. سوچو ذرا کہ جو تعلیم آپ کی اولاد کو اچھا اخلاق نہ دے سکے, جو تعلیم آپ کی اولاد کو اچھا کپڑا پہننے کا ڈھنگ نہ بنا سکے, جو تعلیم آپ کے گھر میں شرم و حیا نہ پیدا کر سکے, جو تعلیم خود آپ کا اطاعت شعار نہ بنا سکے آپ کی اولاد کو, وہ کیسی تعلیم؟ کبھی غور کیا آپ نے اس پہ؟ کبھی سوچا نہیں؟ تو دنیا کے چکر میں, دنیا کے ہوس میں ہم پڑ گئے پیچھے, اور ہم بھاگتے گئے, اور آج ہم اس انجام پہ ہیں, اور ابھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں. تو ایک بات یہ, اور ایک دوسری بات میں عرض کروں یہاں پہ اسی تعلق اور اسی آیت کے ساتھ. اگر ہم یہ شکایت کرتے ہیں نا کہ بڑی محنت رات و دن کرتے اور خسارے پہ خسارہ ہو رہا ہے, نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے, تو صرف ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ پوری دنیا بنانے والے کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے. پوری دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں ہم لگے ہیں, اور جس نے دنیا کو بنایا اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے, اس کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا ہے. جس نے صبح و شام بنایا, جس نے ہر قسم کے اسباب بنائے, جس نے ہمیں حکم دیا کہ تم کام کرو, اور کیسے کرو, رات کو کیسے کرو, دن کو کیسے کرو, معاملات کیسے کرو, بولو کیسے, ایک ایک چیز کو اپنی کتاب ہدایت میں قیامت تک کے لیے بتا دیا اور سکھلا دیا. ہم نے اس کتاب ہدایت کو کتنا پڑھا ہے, ہم پہلے اس پہ غور کر کے دیکھ لیں, سمجھ میں آ جائے گی بات. ہم نے اللہ کی نہیں مانی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانی, آج ہم پوری دنیا کی مان کر کے بھی تباہ و برباد ہیں اور ناکام ہیں. تو نمبر ایک یہ کہ کسی بھی قدم کو اٹھانے سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور طریقے کو جاننا یہ لازم اور ضروری اور فرض ہے. بغیر اس کے جو قدم اٹھے گا اس میں ناکامی ملے گی, اس میں خسارہ ہوگا. بھلے دنیا کی کامیابی نظر آ رہی ہو تو یہ لگے کہ بندہ اس میں بڑا اڑ رہا ہے, بڑی کامیابی ہے, آج کل اس کے ستارے بڑے بلند ہیں, لیکن آپ دوسرے پہلو میں جا کے دیکھیے, وما له فی الآخرۃ من نصیب, پھر یہ ہر قسم کے غلط چیزوں کے ساتھ اپنی دنیا بنا رہا ہے, آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے, جو خسارہ ہی خسارہ ہے. دنیا میں انسان کم کھا کے مر جائے, کم پہن کے مر جائے, کم قیمت کی چیزوں کے ساتھ گزارا کر لے, اچھے گھر کی جگہ جھوپڑیوں میں رہ لے, اسے مرنے کے بعد اگر ایمان کے ساتھ اور اللہ کے احکام کے ساتھ دنیا سے گیا, اللہ اسے جنت عطا فرمائیں گے اور قبر میں بھی راحت و آرام عطا فرمائیں گے. اور جسے دنیا میں سب کچھ مل گیا ہو, تمام چیزیں موجود ہو, لیکن نہ اس کے اندر ایمان ہو, نہ اخلاق ہو, نہ اس کے اندر امانت داری اور دیانت داری ہو, نہ اس کے اندر حقوق کی کوئی پاسداری اور پاس و لحاظ ہو, وہ یہ سمجھتا ہو کہ ہم بڑے کامیاب ہیں, سب سے بڑا مفلس وہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس کون ہے؟ فرمایا وہ جس کے پاس مال و دولت نہیں ہوگا. نہیں, مفلس وہ نہیں ہے. مفلس وہ ہے جو بہت لے کر کے آئے گا, بہت لے کر کے آئے گا, اس کے پاس نماز روزے بھی ہوں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن ہوگا کیا, اس کے معاملات درست نہیں ہوں گے.
بہن کے حقوق کھائے ہوں گے، بھائی کے حقوق کھائے ہوں گے، رشتہ داروں کو دبایا ہوگا، غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا کھایا ہوگا، جھوٹ کے ساتھ اور دھوکے کے ساتھ کام کیا ہوگا، یہ تمام لوگ اس دن آئیں گے اور ایک ایک کر کے سب کچھ لے کے چلے جائیں گے۔ جب نیکیاں ختم ہو جائے گی اللہ فرمائیں گے ایسا کرو، اب اس کے پاس نیکیاں تو نہیں ہے جو میں تمہیں دلوا دوں، چلو تم اپنے گناہ اس کے اوپر ڈال دو اور تم اپنے بوجھ کو ہلکے کر کے تم نکل جاؤ۔ وہ گناہ کر کے گیا بندہ بھی بچ سکتا ہے، لیکن ہم عمال کر کے بھی پھنس سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو ایک یہ کہ ہم آخرت کو سامنے رکھ کے عمل کریں، دوسرے یہ کہ یہ شکوہ کبھی نہ کریں۔ دل کے اندر اس خیال کا آنا اور اس شکوے کا آنا، میں بڑی باریک بات کہہ رہا ہوں، آخری بات عرض کر رہا ہوں، دل کے اندر اس شکوے کا آنا، اس شکایت کا آنا یا زبان سے یہ کلمہ نکل جانا کہ ہم بہت محنت کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، یہ بھی کر کے دیکھ لیا اور وہ بھی کر کے دیکھ لیا، لیکن ہمیں کامیابی نہیں ملی، ہمیں ترقی نہیں ملی، اللہ تو ہماری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے۔ پچھلی بات یاد رکھیے گا، ایک یہ کہ ہم نے اللہ کو سنایا بھی ہے کبھی، یا اگر سنایا ہے تو سنانے کا کیا طریقہ، اس طریقے سے سنایا ہے۔ ہر کسی کے دربار میں جانے کا پروٹوکول ہوتا ہے، اللہ کے دربار میں آنے کا کوئی پروٹوکول ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور اللہ کے دربار میں اپنی چیزوں کو رکھنے کا کوئی طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ ہر کسی کے یہاں ہم جانے سے پہلے نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں، پھر اس کے پاس جاتے ہیں، اور اللہ کے یہاں جیسے من میں آ جائے ویسے آ جائے۔ شرک سے بھی لگے ہو، عقیدہ بھی درست نہیں ہو، معاملات بھی درست نہیں ہو، کھان پین بھی درست نہیں ہو، اور پھر کیا اللہ قبول نہیں کر رہا ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اللہ کے اور اللہ کے دربار کے پروٹوکول کو ہم مینٹین کریں، اس کے بعد اللہ سے مانگے ضرور ملے گا۔ ایک بات، دوسری یہ کہ آج تک خدا کے قانون میں اور اللہ کے طریقے میں یہ ہوا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے جس کے لیے یہ طے کر رکھا ہو اسے نہ ملے۔ یہ ہمارے آپ کی ایک سوچ ہے۔ ایک بات میں مثال سے عرض کر رہا ہوں، آپ سمجھیے، 1 منٹ کے اندر سارا جواب آپ کو اس میں ملے گا۔ ایک نوجوان کو آپ جانتے ہیں کہ اس کی عمر 35-40 سال ہے، بڑے غور سے سمجھیے گا، اور 35-40 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں وہ نوجوان پڑھ لکھ بھی لیا، اسے ڈگری بھی مل گئی، اسے نوکری بھی مل گئی، اس نے اپنے آپ کو سیٹل بھی کر لیا، اس نے خوب پیسے بھی کمائے، پراپرٹیاں بھی بنا لی، گھر دوار بھی بنا لیا، اور سب کچھ کر لیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ سب کچھ کر لیا۔ اس کی عمر کتنی ہے؟ 30-35 سال۔ اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد ایک روز اچانک سے خبر ملتی ہے کہ رات کو پیٹ میں درد ہوا تھا۔ صبح ڈاکٹر کے ہاں لے گئے، ڈاکٹر جو علاج کرتا رہا، درد صحیح نہیں ہوا، ڈاکٹر نے کہا دوسری جگہ لے جاؤ، لے جا رہے تھے، راستے میں انتقال ہو گیا۔ آئی بات سمجھ میں آپ کو؟ جہاں تک کی بات، 35 سال کی عمر ملی اور اتنی ترقی اس کے پیچھے کی۔ آپ میں سے ایک شخص بیٹھا ہوا جس کی عمر 50, 55, 60 سال ہے۔ سمجھ پا رہے بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہمارے بڑے ہیں، ان کی عمر 50, 55, 60 سال ہے۔ 50, 55, 60 سالوں میں اب انہوں نے 2 کٹھا زمین لیا ہے، 10 دھر میں اپنا مکان بنایا ہے، اپنی اعلی اولاد کو پڑھایا لکھایا ہے، اپنے آپ کو سیٹ کیا ہے، اور ابھی الحمدللہ 55-50 سال کی عمر میں وہ زندہ ہے اور اللہ کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ نے جتنا جو مقدر کر رکھا ہے نا وہ ملے گا۔ جس کو لمبی عمر ملتی ہے اللہ اسے اس عمر کے پڑاؤ کے اعتبار سے اسے دینا چاہتے ہیں اور دیتے ہیں، اور کسی کو یہ ہوتا ہے کہ دنیا بڑی جلدی مل جاتی ہے لیکن وہ خود دنیا سے چلا جاتا، اسے خود دنیا نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے کب کہا کس کو کتنا مقدر کر رکھا ہے، اور ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی کے باپ داداؤں کے پاس کم تھا اور اگر انہوں نے لمبی عمریں پائیں اور آج اولادوں کے پاس سب کچھ اگر وقت سے پہلے ہو گیا ہے تو اولاد کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب بچا کیا ہے جس کو مجھے حاصل کرنا ہے۔ چونکہ میرے باپ دادا کو جتنا پوری عمر 60, 65, 70 سال میں ملا تھا، مجھے اگر یہ 25, 30 سال میں مل گیا ہے تو اب انجام ہمارا کیا ہونے والا ہے، یہ چیز کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارے۔ چونکہ زندگی کی شام کبھی بھی ہو سکتی ہے اور زندگی کا اختتام کبھی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے غیروں کے طریقے سے، غیروں کے کلچر سے، غیروں کے پہناوے سے، غیروں کے کھان پین سے، غیروں کی چیز سے ہٹیے اور کٹیے، اپنے آپ کو اسلامی اور ایمانی نہج پر اور قرآنی طریقے پر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور مقدس طریقے پر لائیے، اپنے کو لائیے اور اللہ کی
کی ذات پر یقین رکھیے اور اللہ کی ذات سے خوش رہیے. اللہ ہر حال میں دینے والا ہے. وہ جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے. خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے.